الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورۃ الفاتحہ مکی ہے، اس کا 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو کہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا ہمیں چلا دے، الصراط المستقیم سیدھی راہ پر، صراط الذین ان لوگوں کی راہ پر، انعمت علیہم کہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ چلانا ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کی راہ پر جو گمراہ ہوئے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے۔ تو اعوذ باللہ کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اور اسی طرح بسم اللہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو افضل، بعض روایات میں فهو اقطع، فرمایا کہ ہر وہ بہترین کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا ہے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ذہن میں رہے کہ قرآن کریم کی بسم اللہ 2 دفعہ آیت ہے۔ ایک دفعہ تو سورہ نمل میں جہاں قرآن کریم میں آتا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ مستقل سورہ نمل کی آیت ہے۔ اور باقی بسم اللہ یہ قرآن کریم کی مطلق طور پر آیت ہے، کسی صورت کا جز نہیں ہے۔ البتہ یہ مستقل آیت اتاری گئی 2 صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے۔ اور بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ یہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے، لیکن احناف کا مسلک یہ نہیں ہے۔ اس لیے جب کوئی حافظ صاحب قرآن کریم سناتے ہیں تو ان کو چاہیے بلکہ لازم ہے کہ ایک دفعہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھیں، اس لیے کہ بسم اللہ ایک دفعہ قرآن کریم کی مستقل آیت ہے سورۃ نور کے علاوہ بھی، اور کسی متعین سورت کی آیت نہیں ہے۔ اس لیے چاہے پہلی دفعہ سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہو اونچی بسم اللہ پڑھ لیں، سورہ بقرہ کے ساتھ اونچی بسم اللہ پڑھ لیں، بلکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو بہتر، اس لیے کہ بعض حضرات کے نزدیک تو اس کا جزء ہی ہے۔ البتہ کسی اور سورت کے ساتھ ایک دفعہ آخری سورت تک بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ لینی چاہیے تاکہ قرآن کریم پورا سنایا جا سکے اور سننے والے پیچھے پورا قرآن کریم سنیں۔ فتاوی گیری میں لکھا ہے کہ اعوذ باللہ صرف قرآن کریم کو شروع کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، باقی جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے۔ اور بسم اللہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ یہ شروع کا لفظ یہاں پر نہیں، عربی زبان میں جار مجرور کا کوئی متعلق نکلتا ہے،
یعنی یہ جو با حرف جار ہے، اسم مجرور ہے، یہ کسی فعل کے ساتھ متعلق ہوگا اور ہر جگہ پر اشرعوا کا ترجمہ نہیں ہوگا، موقع کی مناسبت سے فعل نکلے گا۔ مثلا قرآن کریم شروع کر رہے ہیں تو یہاں پر اشرعوا بھی ہو سکتا ہے، اقرأ بھی ہو سکتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے۔ ایک آدمی کھانا کھانے لگا ہے تو وہاں نکلے گا آکل بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں کھانے لگا ہوں اللہ کے نام سے۔ ایک آدمی پانی پیتا ہے تو وہاں آئے گا اشرب بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے پینے لگا ہوں۔ تو ہر جگہ موقع کی مناسبت سے فعل نکلتا رہے گا، لیکن ہمیں یہی حکم ہے کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے۔ اور آگے سورہ فاتحہ کے 3 نام، ویسے تو کئی نام ہیں، اس کے 3 نام زیادہ مشہور ہیں احادیث میں۔ ایک تو سورۃ الفاتحہ۔ اب سورۃ الفاتحہ کا معنی فتح یفتح، اس کا ایک معنی ہوتا ہے کھولنا، کسی چیز کا افتتاح کرنا۔ چونکہ قرآن کریم کی ابتدا اس سورت سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اس کا نام سورۃ السؤال بھی ہے، سوال کی سورت۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بندوں کو اپنے سامنے سوال کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آدمی جب کسی کے دروازے پر مانگنے کے لیے جاتا ہے تو 3 کام ضرور کرتا ہے۔ پہلے تو اس کی سخاوت کی تعریف کرتا ہے کہ جی آپ میں یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، ساری خوبیاں بیان کرنے کے بعد پھر اپنا تعلق بیان کرتا ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ وہ تعلق بھی ہے۔ پھر جب تعلق دیکھا ہے تو پھر سوال کرتا ہے جناب اس وقت یہ ضرورت ہے، اس لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا۔ 3 آیتوں میں اس کی تعریف کی گئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد تعلق بیان کیا گیا، ایاک نعبد، ہم نے تو آپ کے علاوہ کبھی کسی کی عبادت کی نہیں، وایاک نستعین، آپ کے علاوہ تو کبھی کسی سے مدد مانگی نہیں۔ اب چاہیے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا دو۔ یہ سوال کر دیا تو سوال کرنے کا طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کو قائم فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں مسلمان بندے کو اللہ سے سوال کا طریقہ سکھایا گیا۔ اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ سورۃ الشفا اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بیماری کی شفا اس صورت میں ہے، آدمی دم کر دینا شفا دے دیتے ہیں۔ اور دیکھیے ایک جگہ بخاری شریف کے صفحہ نمبر 304 جلد اول میں روایت بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو کسی غزوے، کسی جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ وہ لوگ جہاد سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک گاؤں تھا، وہاں رہنا چاہا تو گاؤں والوں نے نکال دیا۔ انہوں نے کہا تم بے دین لوگ ہو، اباؤ اجداد کا دین چھوڑا ہے، ہم تو تمہیں اپنے گاؤں میں نہیں رہنے دیں گے، ان بیچاروں کے بستر برتن اٹھائے تو کہا چلو نکل جاؤ ادھر سے۔ صحابہ کرام بیچارے نکل تو گئے، لیکن رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، اگلی بستی تک نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا چلو اس بستی کے باہر رات گزارتے ہیں، صبح سورج شروع ہوگا اگلے علاقے میں چلے جائیں۔ اتنے میں ہوا یہ کہ سردار قوم کو کسی خطرناک بچھو نے ڈسے، اب وہ تڑپتا تھا، پریشان ہوتا تھا۔ تو صحابہ کرام انہوں نے بلکہ کہتا ہے فَسَبَبُوا بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر قسم کا علاج کر دیا، ہر قسم کا دم کروا لیا، سب کچھ کروایا، فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس دوران کسی نے کہا کہ وہ جو لوگ جراح فیصد کے ان سے پوچھو کہ تمہیں کوئی دم آتا ہو۔ تو یہ لوگ آئے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے دم آتا ہے، لیکن اب میں 30 بکریاں لے کر دم کروں گا، 30 بکریوں کے بغیر دم نہیں کروں گا۔ یہ بخاری شریف میں روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے سردار کو آرام آتے 30 بکریاں دے دیں۔ 30 بکریاں اس لیے فرمایا، بعض محدثین نے لکھا کہ صحابہ کی تعداد 30 تھی جو ادھر کو آ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہر آدمی کو ایک بکری آ جائے گی، 30 بکریاں دو گے تو دم کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور جا کے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو فرمایا کہ ایسے بالکل سکون میں ہو گیا کہ جیسے اسے کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ حضرت فرمایا نکالو 30 بکریاں، 30 بکریاں دی دے دی۔ اب سوچ میں پڑ گئے کہ کیا یہ ہمارے لیے سورہ فاتحہ کا دم کر کے اس پر اجرت لینی جائز ہے یا ناجائز ہے؟
اگر ایسا کرتے ہیں 30 بکریاں لے جاتے ہیں، بلکہ ابو داؤد شریف کی روایت میں جو مجھے یاد پڑتا ہے 100 بکریوں کی تعداد بھی آتی ہے. اگر مدینہ طیبہ لے جاتے ہیں اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے، اگر حلال ہوا تو تقسیم کر دیں گے، حرام ہوگا تو اس قبیلے کو واپس کر جائیں گے. جا کے مسئلہ پوچھا کہ حضور ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا تو ہمیں 30 بکریاں ایسے ہم نے اجرت طے کر کے لی، ہمارے لیے حلال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن چیزوں پر اجرت لی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ حقدار قرآن ہے کہ اس پر اجرت لی جائے. تو اس موقع پر حلال قرار دیا اور ساتھ ارشاد فرمایا تقسیم کرو، میرا حصہ بھی رکھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو لالچ نہیں تھی، صرف اس لیے اپنا حصہ متعین کروایا تاکہ امت کے کسی فرد کو اجرت لینے پر، تعویذ اور دم کی اجرت لینے پر اور اس کے حلال ہونے پر شک نہ ہو سکے. اگر مشکوک بھی ہوتا تو اللہ کے نبی ہاتھ نہ بڑھاتے. اس لیے کوئی آدمی تعویذ کر کے اور دم کر کے اجرت طے کر لے اور لے لے تو اتفاق مفسرین و محدثین و فقہا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. اور اس لیے اسے سورۃ الشفا کہا گیا. اور ترمذی شریف میں ایک روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نہ اس طرح کی صورت تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور نہ قرآن کریم میں کسی جگہ پر یہ صورت نازل ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے مستقل اس صورت کا تذکرہ کیا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اے نبی ہم نے آپ کو 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی تھی. اور یہ مسئلہ یاد رکھنا سورہ فاتحہ کسی بھی سپارے کا جز نہیں ہے. آپ کے سامنے جو قرآن کریم ہے اس پر آپ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 3 پر سورۃ البقرہ کے اوپر تو لکھا ہوا ہے پارہ نمبر 2 الف لام میم، اور اوپر ایک ڈالا ہوا کہ پہلا سپارہ ہے. سورہ فاتحہ کے اوپر ایک نہیں ڈالا گیا، وہاں لکھا ہوا سورۃ الفاتحہ. یہ قرآن کریم کے 30 پاروں میں سے کسی بھی پارے کی صورت نہیں ہے. یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ نچوڑ ہے. صحابہ اکرام نے جب یہ پاروں میں تقسیم کیا نا، وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اس سورہ مبارکہ کو کس پارے کا حصہ ہے، اس لیے کہ اس میں جو مضامین ہے سارا قرآن اسی کی شرح ہے. اگر کسی ایک سپارے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا تو باقی قرآن کریم کے 29 پارے وہ اس سے بے ربط ہو جاتے مل جاتے. تو کسی بھی پارے کو اس صورت سے نہیں توڑا گیا. یہ قرآن کا اجمال ہے. یوں کہیں جیسے خطیب تقریر شروع کرتا ہے تو ایک موضوع متعین کرتا ہے اور اس کے بعد جلد و تقریر کرتا ہے. حق تعالیٰ نے قرآن کریم کا یہ موضوع متعین فرمایا اور اس کے بعد 30 پاروں کے اندر کسی ایک سورۃ مبارکہ کی تفسیر فرمائی اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اب ایک ایک لفظ کی تشریح نہیں ہو سکتی، مختصر تھوڑی عرض کرتا ہوں. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہاں ایک طالب علم سوال پیدا ہوگا کہ ہم تو بندوں کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور تمام میں جو ترجمہ کرتا ہوں نا، یہ شروع میں جو الف لام ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. استغراق کا ہے، یہ 4 قسم کا ہوتا ہے. تو یہاں استغراق کا کہ کائنات میں جتنی بھی تعریف ہے صرف اللہ کی ہے. تو یہاں پر سوال ہوگا ہم تو بندے کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے اچھی تقریر کی، کہتے ہیں بہت اچھی تقریر کی قرآن. کسی آدمی نے بہت اچھا خط لکھا تو ہم کہتے ہیں اس کی رائٹنگ بہت اچھی ہے. اگر کوئی آدمی اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے کہتے ہیں بڑا فنکار آدمی ہے. ایک مستری نے بلڈنگ بنائی ہے، ہم کہتے ہیں اس مستری کے ہاتھ میں بڑا کمال ہے. تو بھائی قوت گویائی کس نے دی؟ اللہ نے. مستری کے ہاتھ میں چلنے کی قوت کس نے دی؟ اللہ نے. اگر کوئی اچھا لکھتا ہے تو ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ نے دی. کوئی اپنا کسی بھی فن کا مظاہرہ کرے، کسی آدمی کے پاس اپنی ذاتی خوبی نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے. اس لیے جب بھی کسی بندے کی تعریف کی جاتی ہے تو در حقیقت جیسے بلڈنگ کی تعریف کرنے والا حقیقت میں وہ معمار کی تعریف کرتا ہے، جس بندے کے جس فن کی تعریف ہوگی وہ آخر انجام لوٹ کر اللہ کی طرف سے مل جائے گی. اس لیے قرآن کا دعویٰ ہے کہ چلو کہاں تک تعریف کرتے ہو، الحمدللہ ہر تعریف نکلے گی اللہ ہی کے لیے. رب العالمین، رب اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کو ابتدا سے پیدا کرے، انتہا تک لے جائے
وقتاً فوقتاً پیش آنے والی ہر ضرورت کو پورا کریں۔ اس کے 3 لفظ اس کو 3 اجزاء میں تقسیم کر لیجیے۔ ایک ہے کسی چیز کو پیدا کریں، دوسرا اس کی بقا کا سامان کریں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات کے اندر لکھا ہے کہ چیز کو آہستہ آہستہ پیدا کرے، ایک دفعہ نہ کرے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مثلا ایک بچے کو پیدا کیا، اب اگر اس بچے کے بچاؤ کے اسباب پیدا نہ کرے تو بچہ نہیں بچتا۔ اسے دنیا میں آتے آکسیجن کی ضرورت تھی، آکسیجن کو پیدا کیا۔ اسے خوراک کی ضرورت تھی، ماں کی چھاتی سے دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ اب اس کا بیٹا سخت خوراک برداشت نہیں کر سکتا تھا، منہ میں دانت لگائے نہیں تاکہ یہ سخت خوراک نہ کھا لے۔ 2 سال کے بعد متحمل ہے یا 1 سال کے بعد، تو آہستہ آہستہ جب بیٹا مضبوط خوراک کا متحمل ہو رہا ہے تو دانت بھی آ رہے ہیں چبانے کے لیے۔ اور اسی طرح پیدا ہوتے بچے کو ایک بین الاقوامی لینگویج کی، بین الاقوامی زبان، وہ کیا پٹھان کا بچہ ہو، پنجابی کا ہو، سندھی کا ہو، عربی کا ہو، اجمی کا ہو، فارسی کا ہو، انگریز کا ہو، رونے والی صفت سب کی ایک ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی زبان ہے۔ بھوک لگے گی سب کے بچے روئیں گے۔ اب کوئی زبان کا لسانی تقسیم نہیں، اسے سردی لگے وہ روئے گا، پیٹ میں درد ہے تب بھی روئے گا۔ اور یہ کہ جو آہستہ آہستہ پیدا کرے، بچے کو کلمہ کن سے بھی پیدا کر سکتا ہے، رب تعالیٰ 9 مہینے میں پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ہم ابھی بھی جانے زمین میں وہ رب کھیتی تیار کر سکتا ہے، نہیں آہستہ آہستہ پیدا کرتا ہے۔ زمین و آسمان کو 7 دنوں میں پیدا کیا، قرآن کریم۔ تو آہستہ آہستہ پیدا کرے اور پھر اس کے بعد اس کے بچاؤ کا سامان مہیا کریں، ایک انتہا تک پہنچ کر وہ چیز ختم کر دے، یہ اس کی مرضی۔ اسے کہتے ہیں رب العالمین، تمام جہانوں کا۔ کون سے جہان؟ دنیا ہے، برزخ ہے، آخرت ہے، یا دنیا میں تقسیم کر لو، انسان ہے، جنات کا الگ ایک جہان ہے، حشرات الارض کا الگ جہان ہے، جانوروں کا الگ جہان ہے، فرشتوں کا الگ جہان ہے۔ بعض حضرات نے کہا مشرق و مغرب سے ایک جہان ہے، اس طرح کے 40,000 اور جہان پیدا کیے ہیں۔ اب 40,000 اور ایک روایت 70,000 کی بھی نظر سے گزری، 70,000 جہان اس طرح کے پیدا کیے، تو فرمایا رب العالمین، وہ 70,000 جہانوں کو پیدا کرنے والا کے نام ہے۔ اور ہر جہان میں جس میں جو بھی خوبی ہے، آج کو بندہ کسی کی خوبیاں بیان کرے نا کہ فلاں بھی بہت اچھا ہے، یاد رہے انبیاء کے بعد گناہوں سے معصوم کوئی نہیں۔ جب بھی بندے کی تعریف کی جاتی ہے، اصل میں رب کی صفت ستاریت کی تعریف ہوتی ہے۔ رب جس کے آنکھوں پہ پردہ ڈالتے، دنیا اس کو اچھا کہنے لگ جاتی ہے، جس کے آنکھوں سے پردہ اٹھا لے دنیا اس کو برا کہنا شروع کر دیتی ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد رحم کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، دونوں کے فرق ہے۔ امام بزاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کافی سارے فرق لکھے ہیں۔ شاہ العزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فرق لکھا، رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے مہربانی کرے، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو مانگنے کے بعد مہربانی کرے۔ ہم دنیا میں آئے، ہم نے اپنا وجود نہیں مانگا، ہم نے اللہ سے یہ نہیں کہا تھا زبان صحیح ہو، ہم نے دعا نہیں کی تھی کہ کان چلتے ہوں، ہم نے دعا نہیں کی تھی کہ آنکھیں ٹھیک ہوں، ہماری ٹانگیں ٹھیک ہوں، ہم چلنے والے ہوں، ہم آخری نبی کے محبوب تیرے کے امت میں پیدا ہوں۔ بن مانگے ساری مہربانی ہے فرمائی۔ اور پھر دنیا میں ہم جب پریشان ہوتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ شادی کروانی ہے، دعا کرتا ہے اللہ شادی کروا دیتے ہیں، اللہ بیٹا دے دے وہ بیٹا دے دیتا ہے، بیٹی چاہیے وہ دے دیتا ہے، اللہ ان کو بیانا ہے، یہ سامان خرچہ چاہیے اللہ وہ دیتا ہے، تنخواہ چاہیے وہ دے دیتا ہے، روٹی چاہیے۔ اب کچھ چیزیں بن مانگے ملی، کچھ چیزیں مانگ کر ملی۔ کہا رحمان بھی وہ ہے، رحیم بھی وہ ہے، بن مانگے بھی اس نے دیا ہے اور مانگنے کے بعد بھی اسی نے دیا ہے۔ اور ہمیں حکم یہ ہے کہ مانگو۔ ایک بزرگ کے حالات میں اسے اپنے شہر سے جا کر کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا نہیں کی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ دعا کر کے اسے کیا بتاؤ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، وہ تو میرے سارے حالات کو جانتا، اسے پتہ ہے مجھے کیا کیا چاہیے۔ فرمایا اللہ کے بندے، اسے تو سب کچھ پتہ ہے تجھے کیا چاہیے،
وہ تیری زبان سے سننا چاہتا ہے، تو اپنی زبان سے سنا اس کو کہ مجھے یہ چاہیے، پھر خوش ہوتا ہے، دیتا ہے۔ تو اسی طرح ایک ترجمہ یہ کیا گیا رحمان وہ ہے جو دنیا میں رحم کرے، رحیم وہ ہے جو آخرت میں رحم کرے۔ اور رحمان کا معنی بے حد رحم کرنے والا، رحیم اسے کہتے ہیں جس کی رحمت تھوڑی ہو۔ عجیب بات ہے، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت لکھی ہے یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اے دنیا میں رحم کرنے والے، دنیا کے رحمان اور آخرت کے رحیم۔ دنیا میں اللہ کی رحمت زیادہ ہے، آخرت میں کم ہے۔ کیوں؟ دنیا میں وہ کافر کو بھی نوازتا ہے، مسلمان کو بھی نوازتا ہے، کافر کو بھی مدد نہیں کرتا۔ آخرت میں صرف مہربانی مسلمانوں کے اوپر ہوگی، کافروں پر کوئی مہربانی نہیں ہوگی۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ نے یہ ترجمہ لکھا۔ اور آگے فرمایا مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ دیکھو دنیا میں اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، لیکن دنیا میں مجازی طور پر بندوں کو بھی کچھ ملکیتیں دی گئی۔ کہا جاتا ہے یہ میری گاڑی، یہ تیری گاڑی، یہ میری موٹر سائیکل، یہ تیری موٹر سائیکل، یہ میرا گھر، یہ تیرا گھر۔ ایک وقت آئے گا سب سے سب کچھ چھین لے گا، پھر پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج ملکیت کس کی؟ آج تیری میری کہاں؟ ساری دنیا کہے گی للہ الواحد القہار، کہ اللہ واحد و قہار کی ملکیت ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ اب صورتحال مختلف ہے۔ فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا تم دیکھتے نہیں جو پائے پیدا ہم کرتے ہیں اس کے مالک تم کہلاتے ہیں؟ وہ کہتا میری بھینس ہے، وہ کہتا میری بھینس ہے، نہ پیدا اس نے کی ہے نہ پیدا اس نے کی ہے، لیکن اس وقت براہ راست ہر چیز کا کنٹرول اللہ تعالیٰ لے گی۔ اور اس پر ایک نقطہ بیان کر دوں، مزے کا ہے۔ اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ نہیں فرمایا قاضی کی یوم الدین کہ بدلے کا دن کا جج ہے، جج نہیں فرمایا، اپنے کو مالک فرمایا۔ اشارہ کیا کہ قیامت کے دن فیصلے مالکانہ طریقے پر ہوں گے، دنیا کے ججوں کی طرح نہیں ہوں گے۔ اس میں کیا بات ہے؟ دیکھیے جج میرٹ پر فیصلہ کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ میری چوری ہوئی، میں جج کے سامنے مجرم کھڑا کرتا ہوں اور اپنی چوری ثابت کرتا ہوں، دلائل سے ثابت کروں کہ یہ چیز میری ہے، چوری میری ہوئی، اور وہ چور بھی اقرار کرے جی ہاں میں نے چوری کی ہے، اور کہے جج صاحب چوری تو میں نے کر لی ہے، لہذا آپ مجھے سزا نہ دیں، آپ مجھے ایسا کریں یہ چیز مجھے گفٹ کر دیں۔ جج تو اس کو گفٹ نہیں کر سکتا، بھی جج کی کیا مدد کہ وہ گفٹ کرے، وہ کہے کہ تو نے بندہ مارا تو ثابت ہو کے بندہ مارا تھا، جج کہتا میں معاف کرتا ہوں، نہیں کر سکتا۔ برا سا کرے مقتول کے تو کرے، جج معاف نہیں کر سکتا، جج میرٹ پر فیصلہ کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی فیکٹری کا مالک ہو، اس کے بیم چوری ہوتے ہوں، اس کا دھاگا چوری ہو جاتا ہو، چوکیدار کسی چور کو رنگے ہاتھوں بیم اٹھائے ہوئے پکڑ لے، اب پکڑ کر مالک کے پاس لے جائے، اسے کہ جناب اس نے بیم بھی چڑھایا، دھاگے کے بورے اٹھائے اور میں اس کو پکڑ کر لایا ہوں، یہ مانتا بھی ہے، فلاں فلاں نے دیکھا بھی ہے، گواہی بھی ہے، اقرار بھی ہے۔ مالک سارا کچھ سننے کے بعد کہے تو نے چوری کی ہے، کہا جا تجھے معاف کیا۔ چوکیدار وہاں نہیں کہہ سکتا کہ تو کون ہوتا ہے معاف کرنے والا، وہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ مالک ہے فیکٹری کا۔ وہ یہ ایک بیم یا دھاگے کا بورا کیا، وہ ساری فیکٹری اپنی کسی کو ہدیہ کرتے، گفٹ کرتے۔ تو فرمایا قیامت کے دن جس کو بخش دوں گا کوئی مجھے نہیں پوچھ سکتا کہ کیوں معاف کیا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن میں مالکانہ طور پر فیصلے کروں گا، قیامت کے دن ججوں والے فیصلے نہیں ہوں گے، اللہ کی مرضی جس پر مہربانی کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سورہ مبارکہ کی 7 آیتیں ہیں اور 3.5 آیتیں انسانوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ آگے ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو مستحب یہ ہے کہ ہر آیت کو الگ الگ پڑھا جائے، اکٹھا نہ پڑھا جائے، اس لیے کہ جب کوئی فاتحہ پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہر آیت پر جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ جب امام میں مقتدی اکیلا کھڑا ہو، امام پڑھے یا اکیلا نماز پڑھنے والا کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، نماز میں کہیں ویسے کہے
اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ آیت آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے۔ یہ 3.5 آیتیں بندے کی ہو گئی، اگلی 3.5 اللہ تعالیٰ کی ہو گئی۔ اب دیکھیے پہلے اللہ کی تعریف کی کہ یار تو تمام جہانوں کو مانگتا ہے، تو بن مانگے بھی دیتا ہے، مانگنے پر بھی دیتا ہے، قیامت کے دن کا مالک تو ہے، قیامت کے دن کا تو جج نہیں جو مرضی کرے۔ اب اللہ کو پہلے تعریف کی، اس کے اختیارات بتائے، تیرا یہ بھی اختیار ہے، یہ بھی اختیار ہے، یہ بھی اختیار ہے۔ آگے کہتا ہے ایاک نعبد، ہم نے ہمیشہ عبادت بھی تو آپ کی ہے۔ حالانکہ عربی اصول کے مطابق پتہ کیا ہوتا ہے، نعبد کا و نستعین کا، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن التقدیم مع حق التاخیر یفید الحصر والتخصیص، ایسی چیز کو مقدم کرنا جو بعد میں آنے والی تھی، اس کا مطلب ہوتا ہے صرف تیرے ساتھ ہی یہ معاملہ ہے۔ تو نعبد کا جو آگے کاف آنا تھا نا، اس کاف کو یہاں سے اٹھا کر شروع میں ایاک کی شکل میں لے کر آگے، اس کا ترجمہ ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا تیری ہی، یہ ایاک کا معنی ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم تو بندوں سے بھی مدد مانگتے ہیں، کہتے ہیں یار تھوڑی سی میری ہیلپ کر دو، تھوڑی سی مدد کر دو، اور قرآن کریم نے بھی کہا کرو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اچھائی کے کام پہ مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ سرکشی کے کام پہ مدد نہ کرو۔ اب ہم کہتے ہیں نستعین، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور جبکہ ہم بندوں سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور قرآن نے کہا بھی ہے کہ مدد کرو۔ تو اب دیکھیے اگر ہم اس آیت کو کسی سے سمجھیں گے نہیں تو یہاں پر الجھ جائیں گے۔ اس مدد کے مسئلے کو یاد رکھنا، ایک ہے مدد تحت اسباب، ایک ہے مدد ما فوق اسباب۔ اسباب کے تحت رہتے ہوئے بندہ بندے سے مدد مانگ سکتا ہے، جو چیز بغیر اسباب کے ہو وہ بندہ بندے سے نہیں مانگ سکتا۔ یوں کہہ لیجیے کہ ایک ہے بغیر سبب کے ڈائریکٹ چیز مانگنا، کہ جو ایسا سوال کرنا یا اس طریقے سے سوال کرنا کہ آپ تو سبب کے پابند نہیں ہیں، مجھے دے دیں، یہ صرف اللہ سے۔ اسباب بندے سے، مثلا ایک آدمی بیمار ہے، وہ بندے سے یہ تو کہہ سکتا ہے بھائی ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی دے دو، یہ نہیں کہہ سکتا ہاتھ اٹھا کے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے شفا دے دو، شفا نہ دے، چونکہ وہ ما فوق الاسباب ہے، شفا اسباب کی پابند نہیں ہے۔ ہاں دوائی ایک سبب ہے، بندہ بندے سے سبب مانگ سکتا ہے، اصل مقصد نہیں مانگ سکتا۔ یوں کہہ دیجیے آپ کسی سے بیٹا پیدا ہونے کی دوائی بھی مانگ سکتے ہیں، بیٹا پیدا ہونے کی دعا بھی کروا سکتے ہیں، بیٹا نہیں مانگ سکتے۔ بیٹا اللہ سے مانگیں گے کہ یار بیٹا دے دے۔ ہاں ڈاکٹر سے کہیں گے بیٹیاں ہوتی ہیں کوئی دوائی دے دو بیٹا ہو جائے، بزرگوں سے کہیں گے بیٹیاں ہوتی ہیں دعا دے دو اللہ بیٹا دے دے۔ تو اسباب بندے سے مانگے جا سکتے ہیں، لیکن وہ جو منتہائی اسباب ہے، ما فوق الاسباب ہے، وہ صرف اللہ سے مانگے جائیں گے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور اچھائی کے اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اب دیکھیے اب ترجمہ واضح ہوا، ورنہ دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا جائے گی کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ اب مسئلہ نہیں رہے گا، ڈاکٹر سے دوائی مانگی جائے گی شفا نہیں، اور ڈاکٹر سے بیٹے کی دوا لی جائے گی، بیٹا نہیں مانگا جائے گا۔ بزرگوں سے بیٹے کی دعا کروائی جائے گی، بیٹا نہیں مانگا جائے گا۔ آگے فرمایا لینا کیا ہے؟ یہ تو کہتی ہے کہ ہمارا آپ سے بہت پرانا تعلق ہے، ہم نے کسی اور کی پوجا کی نہیں، کسی اور سے مانگا ہی نہیں۔ اب آ گیا مقصد اصل کے مانگنا کیا ہے، تاکہ اهدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے سیدھی راہ دکھا دو۔ اب سیدھی راہ کون سی؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں والی جن پر آپ نے مہربانی اور انعام فرمایا ہوا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟
قرآن کریم کی تفسیر کے اصول ہیں۔ سب سے پہلا اور بہترین اصول یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن ہی کی دوسری آیت سے ہو۔ اس آیت کی تفسیر اگلی آیت میں ہے کہ انعام یافتہ کون ہے؟ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا 4 لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلا درجہ انعام یافتہ کا نبی ہو، دوسرا درجہ ہے نبی کا صدیق و صحابی ہو، تیسرا درجہ ہے نہ نبی ہے نہ صدیق ہے شہید ہو، چوتھا درجہ نہ نبی نہ صدیق نہ شہید، ہاں امت کا ایک صالح اور نیک فرد ہو، ان لوگوں کی راہ مجھے دکھا دی جائے۔ دیکھیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی راہ، اب ان لوگوں کی راہ ہے کیا؟ اس کی اللہ نے قرآن میں تفسیر فرمائی کہ راہ کیا ہے؟ آپ ذرا 8ویں پارے کا 6واں رکوع نکالے، اللہ نے صراط مستقیم کی یہاں پر تفسیر فرمائی ہوئی ہے۔ 8ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، 134 صفحہ قرآن کریم کا، درمیان سے کچھ ہو رہا ہے، تیسری 5ویں صفحہ سے نیچے سے 5ویں صفحہ، 134 صفحہ۔ یہ دیکھیے صراط مستقیم کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خود اے نبی ان لوگوں سے کہیے تعالو آؤ اتل ما حرم ربکم، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ نمبر 3 ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل نہیں کرنا، وحمل ضائع نہیں کروانا۔ اور ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جانا، ما ظہر جو ظاہر ہے وما بطن جو باطن ہے کسی کے بھی۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی کا ناحق قتل نہیں کرنا۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تو نصیحت کرتے تاکہ عقل آ جائے۔ آگے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب ہی نہیں جانا۔ اگلی آیت میں حکم ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول پورا کرنا۔ آگے فرمایا تھوڑا سا چھوڑ کے وَإِذَا قُلْتُمْ، جب بات کرو فَاعْدِلُوا، انصاف ہی کرنا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ دار کے خلاف ہوتی ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا۔ اور اگلی آیت کے شروع میں فرمایا یہ 8-9 احکام دے کر وَهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا صراط مستقیم ہے جو تم نے سورۃ فاتحہ میں مانگا تھا۔ یہ 8-9 احکامات پر عمل کرنا، تو ہم اللہ سے یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کے صراط المستقیم پر چلانا۔ صراط راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کے راہ پر نہ چلانا جن پر آپ کا غضب ہوگا۔ غضب ہوگا یہودیوں کا، ترمذی شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غضب والے یہودی ہیں، ظالمین گمراہ نصرانی ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہودی اور نصرانی دونوں گمراہ ہوئے، یہودی ضد کی وجہ سے گمراہ ہوا، نصرانی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ یہود کے بارے میں اللہ نے فرمایا آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی نا یہودیوں کو، یہ ہمارے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ اولاد ماں باپ کو پہچانتی ہے، چونکہ ماں باپ کی پہچان تو اولاد غلطی کر سکتی ہے۔ چھوٹا بچہ بہن بھائی لے رہتا ہے، سارے جتنی بتاتے تیری ماں کون ہے تیرا باپ کون ہے، اور چھوٹے بچے نے ماں باپ کو ننگے بھی تو نہیں دیکھا نا، تو ان کی نشانیاں بتائیں۔ ماں تو 3-4 سال تک اس کو روزانہ ننگے پر نہلاتی رہی، اس کو جسم کا ایک ایک نشان یاد ہے، اور میں ہمارے نبی کی ایک ایک نشانی یہودیوں کو یاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودی عالم تھے، اور ان کی پھوپھی وہ ان سے بڑی عالمہ تھی یہودیوں کی۔ اس نے بتا رکھا تھا کہ بیٹا آخری نبی آنے والا ہے، اور وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئیں گے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے صحابہ جو ساتھ آئیں گے انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجور کے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے، پھوپھی نیچے بیٹھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، تو عبداللہ بن سلام کی نظر پڑی، کہا پھوپھی مکے کی طرف سے کافر آ رہا ہے، لوگوں نے سفید سوٹ پہنے ہوئے، کہا بھتیجے یہ کیا اپنے نبی کا کافر ہے، کلمہ پڑھو اس میں جا کر۔ کہا کھجوروں کا خوشہ ایسی ہاتھ کو اٹھائے ہوئے دوڑے، پہلا خطبہ
نماز پڑھنے کے لیے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ، جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا نا، چہرے کی تابانی دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ اتنا نورانی چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ جب وہاں پہنچے حضور نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں السلام علیکم کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، وَلَيِّنُوا الْكَلَامَ، گفتگو نرم لہجے میں کرو، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تہجد پڑھا کرو، ادخلوا الجنۃ بسلام، آخری سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہ یہ ایک چھوٹا سا خطبہ سنا اور میں نے جا کر فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ اب جن یہودیوں نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کہتے ہیں ان پر ہمارا غضب ہے کہ یہ جانتے بھی تھے پھر نہیں پڑھا، اور نصارہ نے حضور کو پہچانا نہیں اس لیے نہیں پڑھا۔ تو دعا یہ ہے کہ یا رب ایسی گمراہی سے بھی بچانا جو ضد کی وجہ سے پیدا ہو، اور ایسی گمراہی سے بھی بچانا جو کہ لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہو۔ تو یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس کے آخر میں نماز کے بعد آمین پڑھا جاتا ہے۔ آمین کا مطلب ہے یا رب اس کو قبول فرما، یہاں اس لیے آمین نے لکھا، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ شاید قرآن کریم کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب اللهم أجرنا من النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اقض حاجاتنا